والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته وأمته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حفظ القرآن وعمل بما فيه ألبسه تاجا يوم القيامة. وفي رواية: ألبسا والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم. تمام احباب درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد فی الاولین والآخرین وفی الملأ الاعلی الی یوم الدین. میرے واجب الاحترام حضرات علماء کرام، برادران اسلام، میرے عزیز نوجوانوں، عزیز طلبہ، سب سے پہلے تو میں ان خوش نصیب بچوں کو اور ان کے والدین کو اور ادارہ حاضہ کے محتمم صاحب اور ان کے معاونین و متعلقین اور اساتذہ اور انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم و احسان سے اس رب کریم نے ان عزیز طلباء کو یہ نعمت عطا فرمائی کہ اپنا کلام ان کے سینوں میں منتقل کیا. لہذا قابل مبارکباد ہیں یہ بچے کہ جن کو اللہ نے کائنات کی یہ سب سے بڑی دولت عطا فرمائی. یہ اس رب کریم کا کرم ہی ہے کہ آج ہم اگر دنیا میں دیکھیں تو ہمارا کہ اگر کوئی چھوٹا بچہ 5 سال کا، 7 سال کا، 10 سال کا، تو اس کو ہم اپنے موٹر سائیکل کی چابی بھی نہیں دیتے، اسے ہم اپنی گاڑی کی چابی نہیں دیتے کہ کہیں ایکسیڈنٹ نہ کر دے، کہیں گاڑی کا نقصان نہ کر دے، کہیں موٹر سائیکل کا نقصان نہ کر دے. لیکن اس رب کریم کا یہ کرم دیکھے اور قرآن کا یہ اعجاز ہے، قرآن کا یہ معجزہ ہے کہ قرآن کے ساتھ جو شخص بھی اپنی نسبت کو جوڑتا ہے، قرآن کے ساتھ جو شخص بھی اپنا تعلق قائم کرتا ہے، تو قرآن کا یہ اعجاز ہے، قرآن کا یہ معجزہ ہے کہ اگر 5 سال کا بچہ بھی اس کو پڑھنا چاہتا ہے تو اللہ اس قرآن کو اس 5 سال کے بچے کے سینے میں بھی محفوظ فرماتے ہیں، اور اگر 80 سال کا بوڑھا اس قرآن کو پڑھنا چاہے تو اللہ اس 80 سال کے بوڑھے کے سینے میں بھی اس قرآن کو محفوظ کرتے ہیں. یہ قرآن کا زندہ معجزہ ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا زندہ معجزہ ہے. قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ زندہ معجزہ ہے کہ جو اپنے نزول کے وقت بھی معجزہ تھا اور جو آج بھی معجزہ ہے اور جو قیامت کی صبح تک معجزہ رہے گا. تو اس لیے قابل مبارکباد ہیں یہ بچے کہ جن کے سینے اللہ کے اس کلام سے منور ہو گئے. اور جو حدیث مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے
کہ اللہ رب العزت ان بچوں کا اعزاز اور ان بچوں کا پروٹوکول قیامت کے دن اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ ان بچوں کا اعزاز قیامت کے دن کیا ہوگا، ان کا پروٹوکول کیا ہوگا، ان کی عظمت کیا ہوگی، ان کی رفعت کیا ہوگی، ان کی شان کیا ہوگی۔ تو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن کو حفظ کیا، من حفظ القرآن وعمل بما فیہ، اور پھر قرآن کے حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام جانا، کہ قرآن کے احکامات پہ عمل کیا، قرآن کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو بنایا، تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پروٹوکول ارشاد فرمایا، یہ عظمت ارشاد فرمائی کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن اس حافظ قرآن کو ایسا تاج پہنائیں گے۔ ابھی جمعے کے بعد جیسے کہ عثمانی صاحب نے اعلان کیا کہ ان بچوں کی دستار بندی کی جائے گی، ان کے سروں پہ آج ہم کپڑے کا تاج سجائیں گے، کپڑے کا تاج۔ یہ پگڑی نہیں ہے، یہ تاج ہے، تاج حقیقت نہیں، یہ تاج ہے۔ تو ابھی جمعے کے بعد ہم تو اپنے اس دنیا کے ماحول کے مطابق، اپنے حالات کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق ہم ان کے سروں پہ کپڑے کا تاج پہنائیں گے ان کو، لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ان کو میں اپنی شان کے مطابق تاج پہناؤں گا۔ کہ اللہ کا نبی فرماتا ہے البسہ تاجا یوم القیامہ، اور دوسری روایت میں ارشاد فرمایا البسا والداہ تاجا یوم القیامہ، کہ اللہ ان حفاظ کرام کے سروں پہ کہ جنہوں نے قرآن کو حفظ کیا اور پھر قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو بسر بھی کیا، یہ شرط یاد رکھو، یہ شرط ہے کہ حفظ القرآن وعمل بما فیہ، کہ قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کیا۔ تو قرآن کے مطابق زندگی کے بسر کرنے کا ایک تو عمومی اعلان ہے اللہ کی طرف سے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کی دربار میں جب ہر ایک نے پیش ہونا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، ایمان ہے یا نہیں ہے؟ بولو نا، کہ ہر ایک نے اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس وقت تک کوئی شخص قدم نہیں اٹھا سکے گا جب تک کہ 4 سوالات، اور دوسری روایات میں ہے کہ 5 سوالات کا جواب نہیں دے دے گا۔ ہر ایک سے یہ سوال ہوگا، اور اس نبی رحمت نے دیکھ لیں کہ وہ کتنا رحیم ہے، ایک رحیم صفت اللہ کی ہے اور ایک رحیم صفت محمد الرسول اللہ کی بھی ہے۔ اور اسی وجہ سے رب کائنات نے اپنے حبیب کو جو سب سے بڑا اعزاز عطا فرمایا وہ کیا ہے؟ رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ اس رب کریم نے اپنے محبوب کو کائنات نہیں تمام عالموں کے لیے اس نے رحمت ہی رحمت بنا کے بھیجا، نہ صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ کائنات کی ہر چیز کے لیے، ہر ذی روح کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہی رحمت ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس رب کریم نے اپنے محبوب
کے ذریعے آنے والی تمام لمحات اور تمام حالات اور تمام کیفیات کو وہ بیان فرما دیا اور آنے والے تمام امتحانات کے پرچے آؤٹ کر دیے۔ آج دنیا میں ہم امتحان لیتے ہیں تو اگر کوئی پرچہ ممتحن کی سستی کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے یا نااہلی کی وجہ سے لیک ہو جاتا ہے تو وہ پرچہ کینسل ہو جاتا ہے۔ بورڈ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ بھئی یہ پرچہ لیک ہو گیا ہے، یہ کینسل ہو گیا، اب نیا پرچہ بنے گا۔ لیکن اس رب کریم کی رحمت اپنے محبوب کے صدقے اس امت پہ دیکھیں کہ اس نے سارے پرچے آؤٹ کر دیے۔ قبر کا پرچہ آؤٹ، بتا دیا کہ قبر میں کون سا پرچہ ہے اور کیا کیا سوال ہیں، وہ آؤٹ ہو گیا۔ پل صراط کا پرچہ آؤٹ کہ پل صراط پہ گزرو گے 7 سوال قبر پل صراط پہ ہوں گے، وہ اللہ نے اپنے محبوب کے ذریعے آؤٹ کروا دیے۔ پھر قیامت کے دن کیا سوال ہوں گے، اللہ نے وہ پرچہ بھی آؤٹ کروا دیا۔ تو یہ رحمت ہے نا، اور کیا ہے کہ وہ رب وہ تو چاہتا یہ ہے کہ میرا یہ بندہ کوئی عمل ایسا کر کے میری طرف آ جائے کہ میں اس کی مغفرت اور بخشش کے فیصلے کر دوں۔ یہ تو ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں، کمیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، مگر نہ اس رب کی رحمتوں میں کوئی کمی نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ نبی رحمت کہ جس نے ہمارے لیے تڑپ تڑپ کر رو رو کر اس نے اپنا وقت گزارا کہ ہر وقت وہ ہماری فکر میں، ہمارے غم میں، ہماری تڑپ میں، چاہے وہ فرش پہ تھا چاہے وہ عرش پہ تھا۔ عرش پہ تھا تو وہاں بھی اسے فکر میری ہو رہا تھا، اور فرش پہ تھا تو نزع کی کیفیت ہے۔ جبرائیل امین آئے ہیں، اسرائیل ساتھ آئے ہیں، جبرائیل امین کہہ رہے ہیں کہ اللہ آپ کی ملاقات کے مشتاق ہیں، اسرائیل میرے ساتھ ہیں۔ تو اس وقت بھی وہ نبی رحمت اگر مغموم ہے، اگر وہ پریشان ہے تو وہ اپنی ذات کے لیے نہیں پریشان، وہ اپنی اولاد کے لیے نہیں پریشان، وہ فاطمہ کے لیے نہیں پریشان، وہ حسن و حسین کے لیے نہیں پریشان، وہ زینب و رقیہ کے لیے نہیں پریشان، وہ علی و معاویہ کے لیے نہیں پریشان، وہ ابوبکر و عمر و عثمان کے لیے نہیں پریشان۔ وہ پریشان ہے تو وہ میرے اور آپ کے لیے پریشان ہے کہ وہ اس کیفیت میں بھی کہتا ہے کہ جبرائیل جاؤ، جا کے پہلے میرے رب سے یہ پوچھ کے آؤ کہ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرو گے۔ تو وہ نبی رحمت۔ تو عرض کر رہا تھا، بات دوسری طرف نکل گئی کہ 2 اصول ہیں۔ ایک تو یہ کہ جس نے بھی لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کر لیا تو اس کے لیے کامیابی و کامرانی کے فیصلے اور اللہ کی رحمتوں کے فیصلے ہیں۔ یہ ایک عمومی ہر لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کے لیے یہ اعزاز ہے، یہ اکرام ہے، یہ عظمت ہے۔ اور ایک خصوصی پروٹوکول کہ وہ پھر اللہ نے حفاظ اور علماء کو دیا ہے، کیونکہ علماء یہ وارث ہیں کس کے؟ انبیاء علیہ السلام، اور خصوصاً امام الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وارث ہیں۔ اور جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ کائنات میں سب سے بڑھ کے اللہ کی مخلوق کا ہمدرد کون ہے؟ بولو نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اللہ سے بڑھ کے کائنات میں کوئی ہمدرد نہ آیا، نہ ہے، نہ آئے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ اور علماء کس کے وارث ہیں؟ انبیاء کے، اور خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو جس طرح رسول اللہ اپنی امت کے خصوصاً اور انسانیت کے لیے ہمدرد، اسی طرح علماء بھی اے امت محمدیہ آپ کے ہمدرد ہیں، علماء آپ کے غمخوار ہیں، علماء آپ کے وفادار ہیں، علماء جو کڑتے ہیں، کڑتے وہ اس لیے نہیں کڑتے کہ ان کا کوئی ذاتی مفاد ہوتا ہے، نہیں، بلکہ اس منبر کی وراثت کی بنیاد پر، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ منبر و محراب کی جو وراثت ہے، یہ اللہ نے علماء کے سپرد کی۔ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ اس امت کے علماء، ان کی کیفیت، ان کی ذمہ داریاں، ان کا رتبہ جیسے کہ بنی اسرائیل کے انبیاء کا تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی، کوئی نیا رسول، کوئی نئی دعوت، کوئی نیا پیغام، کوئی نئی شریعت، کوئی نئی نبوت کا پیغام نہیں ہے، تو لہذا قیامت تک علماء اور پھر ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان وہ اس دین کا ذمہ دار ہے اور اس دین کا جواب دے۔ تو اس لیے میرے عزیزو، تو عرض کر رہا تھا، بات دوسری طرف نکل گئی کہ یہ حفاظ کرام، کہ ان کا پھر اعزاز اللہ نے خصوصی طور پہ یہ ان کو پروٹوکول اللہ قیامت کے دن دیں گے کہ ان کے سروں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا تاج سجایا جائے گا، نہ صرف ان کے سروں پہ بلکہ آپ نے فرمایا کہ البسا والداہ تاجیں، کہ ان کے والدین کے سر پہ بھی اللہ ایسا تاج سجائیں گے کہ ضوءہ احسن من ضوء الشمس، کہ اس تاج کی روشنی اس دنیا کے سورج کی روشنی سے بھی بڑھ کر ہوگی۔ یہ ایک پروٹوکول۔ دوسرا پروٹوکول، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن ان حفاظ کرام کو اللہ یہ اعزاز دے گا، یہ پروٹوکول دے گا، اللہ ان کو یہ عزت دے گا، یہ رتبہ دے گا۔ کیا رتبہ ہوگا، کیا عزت ہوگی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کا ایک تو یہ اعزاز ہوگا کہ ان کے خاندان میں سے 10 ایسے افراد کہ جن کے لیے ان کے اعمال کی وجہ سے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، ان کے لیے فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ یہ جہنمی ہے، لیکن ان حفاظ کرام کو اللہ یہ اعزاز و پروٹوکول دے گا کہ جاؤ اور جا کے اپنے خاندان کے 10 ایسے افراد کو کہ جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے، تمہیں یہ اختیار ہے کہ تم خود بھی جنت میں جاؤ اور ان کو بھی اپنے ساتھ لے کے جاؤ۔ دوسرا پروٹوکول۔ تیسرا پروٹوکول، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اس حافظ قرآن کو اللہ ارشاد فرمائیں گے کہ آج تیرا پروٹوکول یہ ہے کہ ہر ایک کے لیے درجات کی پابندی ہے، حتیٰ کہ شہادت سے بڑھ کے تو کوئی رتبہ نہیں ہے۔ شہید کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شہید کی روح اس وقت تک اس وجود سے نہیں نکلتی، جدا نہیں ہوتی جب تک کہ وہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے، لیکن اس کے لیے بھی ایک درجہ متعین ہے۔ لیکن حافظ قرآن کا یہ پروٹوکول ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حافظ قرآن کو اللہ ارشاد فرمائیں گے کہ اقرا ورتل، کہ قرآن کی ترتیل کرتا جا، قرآن کو پڑھتا جا، ورتقے، اور جنت کے درجات پہ چڑھتا جا، اور جہاں جا کر تیری تلاوت ختم ہوگی وہی تیرا مقام۔ تو
اس لیے قابل مبارکباد ہیں یہ حفاظ کرام، ان کے والدین، آپ تمام اہل محلہ، اس ادارے کے منتظمین، متعلقین کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور یہ علماء کا اس امت کے اوپر، ہمارے اوپر یہ احسان ہے کہ آج کے اس پرفتن دور میں بھی الحمدللہ کہ یہ مدارس دینیہ دیکھ لیں کہ یہ اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں. اور اس سال وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے جو ایک ہمارا دینی مدارس کا ایک بورڈ ہے، علماء دیوبند کے مدارس کا جو بورڈ ہے، کہ اس وقت الحمدللہ اس کے ساتھ تقریباً 23,000 مدارس وہ اس ایک بورڈ کے ساتھ منسلک ہیں، اور ان مدارس میں تقریباً 30 لاکھ کے قریب مسلمان بچے اور بچیاں اپنے سینوں کو علوم نبویہ سے منور کر رہے ہیں. اور اس ایک سال میں الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ان مدارس دینیہ نے اس قوم کو، آپ حضرات کو 1 لاکھ حفاظ کرام الحمدللہ تیار کر کے دیے. 1 لاکھ حفاظ کرام، یہ ان مدارس کا الحمدللہ یہ احسان ہے، یہ علماء کا احسان ہے کہ اس پرفتن دور میں، اس مشکل دور میں آپ دیکھ لیں کہ کس طرح آج بڑے بڑے سرمایہ دار، بڑے بڑے کارخانے دار، بڑے بڑے جناب تنخواہیں لینے والی وہ پریشان ہیں. لیکن یہ بھی قرآن کا اعجاز اور قرآن کا معجزہ ہے کہ آج مجھے اپنا گھر چلانے کے لیے مجھے پریشانی بعض اوقات ہو جاتی ہے کہ گھر کا بجٹ کس طرح پورا ہوگا، ضروریات کس طرح پوری ہوں گی. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ مدارس دینیہ، کہ میرا ادارہ جامعہ فرقانیہ اور اس کے ماتحت چلنے والے ادارے کہ اس وقت تقریباً 2000 کے قریب بچے الحمدللہ جامعہ فرقانیہ کے ماتحت جو ہمارے دیگر برانچز کے اندر بچے پڑھ رہے ہیں، اللہ کا فضل اور اللہ کا احسان اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ زندہ معجزہ قرآن کا یہ معجزہ ہے کہ مجھے آج تک طلباء کے لیے کوئی پریشانی نہیں، نہ ان کے کھانے کی پریشانی ہے، نہ پینے کی پریشانی ہے، نہ کسی اور چیز کی پریشانی ہے، نہ جناب من اساتذہ کی پریشانی ہے الحمدللہ. اور میں اپنے اساتذہ کے کہا کرتا ہوں اور آپ حضرات کو بھی چیلنج دیتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ وہ عالم دین، وہ مسجد کا مولوی، وہ مسجد کا خادم، مولوی کو تو چھوڑیں، مسجد کا وہ خادم کہ جو مسجد میں جھاڑو لگاتا ہے، جو سکون اور جو اطمینان اللہ کے فضل و کرم سے اس کے چہرے پہ آپ کو نظر آئے گا، وہ بڑے بڑے کروڑ پتی اور ارب پتی کے چہرے پہ آپ کو نظر نہیں آئے گا. یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ قرآن کا اعجاز ہے. تو اللہ ہم سب کو قرآن کے ساتھ اپنی نسبت، اپنا تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خود بھی قرآن سیکھیں، اپنی اولاد کو قرآن سکھائیں. قرآن کے ساتھ اپنی نسبت کو جتنا ہم جوڑیں گے، قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کریں گے، اللہ کی رحمتیں آئیں گی، اللہ کی برکتیں آئیں گی. اور یہ جن مشکلات سے آج ہم گزر رہے ہیں، ہمارا ملک گزر رہا ہے، ملک کا ہر فرد گزر رہا ہے، انشاءاللہ قرآن کی برکت سے یہ مشکلات ختم ہوں گی. اللہ ہم سب کو اپنے دین کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. حفاظ طلبہ سے گزارش ہے کہ وہ اس سائڈ پر، آج یہ پہلی صف میں نماز نہیں ہوگی، دوسری صف سے ہم شروع ہوں گے. حفاظ سے گزارش ہے کہ وہ طرف تشریف لے جائیں، اور جو مقابلے کے شرکاء ہیں وہ پچھلی صف میں، اور باقی طلبہ اکرام سے گزارش ہے کہ وہ باہر سین میں یا نیچے جگہ کا انتظام کیا ہے تو اس کے ساتھ سنتیں ادا کریں گے.